بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبر کا انجام بد۔ ہمارے ایک دوست تھے، اپنی بیٹی کا واقعہ وہ سنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی جو چاند جیسی خوبصورت تھی، ذہین اتنی کہ میڈیکل ڈاکٹر بن گئی۔ سینکڑوں رشتے اس کے آئے، دیکھنے میں حور پری تھی اور MBBS اوپر سے بن گئی۔ بڑے بڑے رشتے آتے ہیں مگر اس میں تکبر اتنا تھا کہ جو آتا اس کو حقارت سے ٹھکرا دیتی، اس کی کہیں نظر جمتی ہی نہیں تھی۔ نیک رشتے بھی آئے، مال والے رشتے بھی آئے، ذرا ماں باپ نے رشتے کی بات کیا کی اس میں 10 عیب نکالتی۔ وہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ آ جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے لوگ، ہمیشہ تکبر کی بات کرتی۔ ماں باپ اسے سمجھاتے، بیٹی نعمت کی ناقدری نہ کر، جہاں تیرا دل مطمئن ہوتا ہے بتاؤ ہم تمہارا رشتہ کر دیں۔ اسے کوئی پسند ہی نہ آیا۔ خوبصورت سے خوبصورت نوجوان، نیک سے نیک نوجوان، بڑی عزت والی فیملی کے نوجوان، ہر ایک کو وہ حقارت سے ٹھکرا دیتی۔ وہ خود کہتے تھے کہ میری بیٹی پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اللہ کی پکڑ کیسی آئی کہ ایک مرتبہ اس نے کوئی آپریشن کیا تو اس آپریشن تھیٹر میں پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی جلد مردہ ہونی شروع ہو گئی۔ 1-2 مہینے کے اندر یہ دونوں ہاتھ کی جلد بالکل مردہ ہو کر بوڑھوں جیسی ہو گئی۔ اب ایسی حور پری لیکن ہاتھ دیکھو تو بوڑھوں والے، ہر وقت ہاتھ چھپائے رکھتی، دستانے پہنے رکھتی۔ اب رشتے بھی آنے بند ہو گئے۔ جو عورت آتی اسے دیکھتی، اس کے ہاتھ دیکھتی، کہتی مجھے اپنے بیٹے کے لیے یہ نہیں لینا۔ انتظار کرتے کرتے عمر 32 سال ہو گئی۔ اب اس کو پتہ چلا کہ اب میرا رشتہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جتنا تکبر کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی ناک رگڑوائی۔ اب نمازیں پڑھتی ہیں، سجدے کرتی ہیں، روتی ہیں، اب دعائیں بھی مانگتی ہیں۔ اب اس کا رشتہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے والد کوئی عمل پوچھنے آئے اور اگر انہوں نے یہ خود تفصیل بتائی، کہنے لگے اتنی پریشان ہے، کہتی ہے کہ دنیا میں اللہ نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا تھا، دماغ خراب ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو انسان نعمت کی قدر کرے، جھکے اللہ کے سامنے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کئی مرتبہ سزا ایسے ملتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک فیشنیبل لڑکی کا انجام۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا اور وہ خوبصورت لڑکی فیشنیبل بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس آدمی کی بڑی تمنا تھی بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی، میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کے قبر پہ کھڑا ہے۔ اچانک اس کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے سطر کو چھپایا مگر اس کی تو حالت عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب۔ اس نے پوچھا بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں میں قبر میں آئی میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح۔ میرا ہر بال بڑے درخت کی طرح بنا دیا گیا جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میرا ایک ایک بال کو نوچا اور جس طرح بڑے درخت کو کھینچ لے تو زمین میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گڑھے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹی تمہارا چہرہ بھی تو نہیں۔ کہنے لگی ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوئی تھی اور میں اس طرح وضو کر کے نماز پڑھتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا تو طہارت کا خیال نہیں کرتی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی چپک گئی تھی میرے ہونٹوں سے، سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر نہیں۔ باپ نے کہا بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ لڑکی نے کہا ابو میں ناخون پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے تیرے ناخونوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخون کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھ پہ زخم ہے، میرے چہرے پہ زخم ہے، میرے سر پہ زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے پوری کر دی، مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کو جانتی ہی نہیں تھی،
शहजादियों की तरह आपने पाला। काश अब्बू आप मुझ पर एक एहसान करते हैं, मुझे कुछ दीन की समझ भी बता देते हैं, इस अजाब में गिरफ्तार ना होती। ना मैं खावंद को बुला सकती हूँ, ना मैं आपको पैगाम भेज सकती हूँ, अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, हाथों में गर्ज होते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। अब्बू मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं। उसकी आंख खुल गई। तब इसको एहसास हुआ कि काश मैं अपनी बेटी को दीन सिखाता, मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत की नेमतों में पल जाती। तो जिन बेटियों को इतने प्यार और मोहब्बत से पालते हैं, इनको अगर हम दीनदार नहीं बनाएंगे, ये जहन्नुमी फरिश्तों के हाथों में जाएंगी और इनकी दुर्गत बनेगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे दिलों में ईमान को ताज़ा रखे, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाए। अल्लाह पाक हमें हर 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 बड़े गुनाहों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।